السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوسرے دن گراڈلٹ کے کنارے مارکا آرائی شروع ہوئی۔ راڈرک بڑے تزک و احتشام سے میدان جنگ میں آیا۔ وہ فوج کے آگے آگے تخت رواں پر سوار تھا، سر پر چتر شاہی سایہ کیے ہوئے اور پہلو میں کیل کانٹے سے لیس انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا۔ اس نے آتے ہی مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ اب مسلمان بھی مردانہ وار اس کے مقابلے میں آ گئے اور گمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ دونوں میں اگر طاقت و قوت اور ساز و سامان کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کوئی تناسب نہ تھا۔ ایک طرف 1,00,000 سپاہ تھی جس کے پاس ہر قسم کے ہتھیار تھے اور وہ کیل کانٹے سے لیس ہو کر میدان میں نکلی تھی۔ سامان رست اس کے پاس بے شمار تھا، اس کے علاوہ ہر طرح کے ذرائع اسے میسر تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خود بادشاہ اس کی کمان کر رہا تھا۔ دوسری طرف مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ تعداد کے اعتبار سے بہت تھوڑے اور ملکی لحاظ سے اجنبی تھے۔ نہ ان کے پاس مناسب سامان رسد تھا اور نہ معقول ہتھیار۔ ظاہر ہے ان میں اور ان میں زمین آسمان کا فرق تھا، مگر دل سب مسلمانوں کے ایک تھے۔ ان کا مقصد ایک تھا کہ خدا کی راہ میں جہاد کریں، زندہ رہے تو غازی کہلائیں، مارے گئے تو شہادت کا رتبہ عظیم پائیں گے۔ اس کے برعکس راڈرک کے سپاہی، امراء اور وزراء سب ایک نہیں تھے، ایک دوسرے سے شدید اختلافات رکھتے تھے۔ وہ صرف مسلمانوں کو غیر ملکی حملہ آور خیال کر کے میدان جنگ میں مجبوراً نکلے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ عرب کے مسلمانوں کو مال و دولت کی ضرورت ہے، لہٰذا لوٹ مار کر کے یہاں سے چلے جائیں گے اور ہمیں ان کے ذریعے راڈرک کے مظالم سے ضرور نجات مل جائے گی۔ بالآخر حق پرستوں نے باطل کی قوتوں پر فتح پائی۔ راڈرک کی فوج مسلمانوں کے حملے کی تاب نہ لا کر بری طرح پسپا ہوئی، یہاں تک کہ راڈرک اپنی جان بچانے کے لیے میدان جنگ سے بھاگ نکلا، مگر موت اب اس کا مقدر ہو چکی تھی۔ وہ بدحواسی کے عالم میں بھاگتا ہوا دریا میں ڈوب کر مر گیا۔ بچے کچے سپاہی بھاگ کر استجا پہنچ گئے اور میدان مسلمانوں کے ہاتھ رہا۔ اس فتح عظیم نے مسلمانوں کے حوصلے اتنے بلند کر دیے اور اسپین کے لوگوں کو اس قدر پست ہمت اور بزدل بنا دیا کہ وہ کسی مقام پر بھی مسلمانوں کا جم کر مقابلہ نہ کر سکے۔ مختصر یہ کہ مارکا گراڈلٹ مسلمانوں کے لیے تمام اندلس کی فتح کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ اندلس کے لوگ اب تک اس خیال میں تھے کہ طارق بن زیاد بھی اپنی مہم سے فارغ ہو کر طریف ابن مالک کی طرح لوٹ مار کر کے واپس چلا جائے گا، لیکن جب طریف نے استجا پہنچ کر شکست خوردہ فوج کے مقابلے کی تیاریاں دیکھ کر پھر اس کی کمر توڑ دی اور اپنے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے اسے تمام اندلس کی فتح کے لیے مختلف سمتوں میں پھیلا دیا، تو وہ یہ صورتحال دیکھ کر بے حد خوف زدہ ہوئے اور شہر اور قصبوں میں ٹھہرنے کی بجائے پہاڑی علاقوں میں چلے گئے۔ اب طارق بن زیاد کی فوج کا ایک حصہ تو غرناطہ کی طرف بڑھا، دوسرا حصہ کرتبہ پر حملہ آور ہوا، تیسرے حصے نے مالفا کی راہ لی اور چوتھا حصہ خود طارق بن زیاد نے اپنے ساتھ لے کر اندلس کے پایہ تخت طلیطلہ کا رخ کیا۔ اطراف ملک میں فوجوں کو اس ترتیب سے روانہ کرنے کی تجویز خود کاؤنٹ جولین ہی نے پیش کی تھی، جو طارق بن زیاد کی رہنمائی کے لیے برابر اس کے ساتھ ساتھ رہا۔ مقصود اس سے یہ تھا کہ اندلس کے عیسائی مرعوب ہو جائیں اور تمام صوبوں میں علیحدہ علیحدہ فوجیں بھیجنے سے پایہ تخت طلیطلہ پر چڑھائی کرنے میں آسانی ہو۔ طلیطلہ گات قوم کے فرما رواؤں کا پایہ تخت تھا، یہاں ان کا خزانہ، ان کی دولت اور ان کے عجائب روزگار نوادر تھے۔ اہل طلیطلہ نے جب سنا کہ طارق بن زیاد ان پر چڑھائی کے ارادے سے چلا آ رہا ہے تو انہوں نے اس کے آنے سے پہلے ہی یہاں کی تمام دولت اور نوادرات کو دوسرے مقاموں پر منتقل کر دیا اور خود شہر چھوڑ کر جبل شارات کی پشت پر دوسرے شہر میں چلے گئے۔ چنانچہ طارق بن زیاد جب یہاں پہنچا تو اس نے شہر کو بالکل خالی پایا اور اس طرح بغیر جنگ و جدل کے طلیطلہ پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ طلیطلہ کی فتح کے بعد اس کے نظم و نسق کے انتظامات سے فراغت پا کر طارق بن زیاد اہل طلیطلہ کی تلاش میں چل پڑا۔ راستے میں اسے ایک سونے کا میز ہاتھ آیا
جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے متعلق ہے۔ تو لیتلا کے لوگ اسے گرجا کی دوسری قیمتی اشیاء کے ساتھ کسی دوسرے مقام پر منتقل کرنے کے لیے جا رہے تھے کہ پکڑے گئے۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ اس میز کا حضرت سلیمان علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ اندلس کے قدیم حکمرانوں میں یہ دستور چلا آتا تھا کہ جب کوئی دولت مند آدمی مرنے لگتا تو وہ متروکہ میں سے کنسیہ کے لیے بھی کچھ وصیت کر جاتا تھا، پھر اس سے جو دولت حاصل ہوتی اس سے کنسیہ کے لیے سونے چاندی کی کرسیاں، میز اور دوسری عمدہ چیزیں بنوا لی جاتی تھیں، اور مذہبی رسموں کے ادا کرنے کے موقع میں ان چیزوں پر انجیل مقدس رکھی جاتی تھی۔ نیز مذہبی تہواروں میں قربان گاہ کو سجانے کے کام بھی آتی تھی، لیکن یہودیوں کا یہ دعویٰ کہ وہ بیت المقدس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے معبد میں تھا۔ روما نے جب بیت المقدس کو لوٹا تو اس وقت یہ میز بھی بیت المقدس سے یورپ آیا اور پھر کسی طرح عیسائیوں کے ہاتھ میں آ کر اندلس آ گیا۔ طارق بن زیاد کا چونکہ یہ معمول تھا کہ وہ مفتوحہ مقامات پر مسلمانوں کی چوکیاں بٹھانے کے ساتھ ساتھ یہودیوں کو بھی آباد کرتا چلا جاتا تھا، اس لیے گمان غالب ہے کہ اس میز کے بارے میں یہ روایت یہودیوں نے طارق بن زیاد کو خوش کرنے کے لیے وضع کی ہو۔ ابھی طارق بن زیاد کی پیش قدمی جاری تھی کہ موسیٰ بن نصیر بھی مہم کو سخت خیال کر کے 5000 فوج لے کر آ گئے، مگر صورتحال کے معلوم ہونے پر موسیٰ نے مناسب سمجھا کہ طارق کے مفتوحہ علاقے چھوڑ کر کسی نئے میدان کی طرف بڑھا جائے۔ چنانچہ موسیٰ بن نصیر نے کاؤنٹ جولین کی رہنمائی میں شزونا کو پار کرتے ہوئے کرمونا کا رخ کیا۔ یہ شہر اپنی مضبوطی اور استحکام کے لحاظ سے اندلس بھر میں لاجواب شہر تھا اور اس کا فتح کرنا آسان نہ تھا۔ کاؤنٹ جولین کے ساتھیوں نے اس مشکل کا حل تلاش کرنے کے لیے ایک ترکیب کی کہ اپنے آپ کو شکست خوردہ اسپین ظاہر کر کے اہل کرمونا سے پناہ کی درخواست کی، جسے انہوں نے باطیب خاطر قبول کر لیا۔ جب رات ہوئی تاریکی ہر طرف پھیلنے لگی، یہاں تک کہ تمام شہر کے لوگ سو گئے، تو انہوں نے رات کے اندھیرے میں شہر کے پھاٹک کھول دیے۔ پھاٹک کھلتے ہی اسلامی فوج اندر آ گئی اور بغیر کشت و خون اور جنگ و جدل کرنے کے کرمونا پر قبضہ کر لیا۔ کرمونا کی فتح کے بعد موسیٰ بن نصیر نے اشبیلا کو فتح کیا، جو بڑا قدیم اور تاریخی شہر تھا اور گاد خاندان سے پہلے مدتوں عیسائی سلطنت کا مرکز رہا۔ اسپین کے تمام علماء، فضلاء اور پیشوا یہیں رہتے تھے۔ اشبیلا کے بعد پھر وہ بطلی موس پہنچا اور اس کے تاریخی شہر ماردہ کا محاصرہ کر لیا۔ یہ شہر بھی اپنی قدامت و عظمت کے اعتبار سے اندلس کا سب سے ممتاز شہر تھا۔ یہاں شاہی محلات، کنیسے اور پل بکثرت تھے۔ اس کے علاوہ شہر کے گرد نہایت سنگین شہر پناہ تھی۔ ہر چند اہل ماردہ نے بڑی بہادری اور بے جگری سے مسلمانوں کا مقابلہ کیا۔ کئی خون ریز معرکے بھی ہوئے، تاہم شکست ان کا مقدر ہو چکی تھی۔ ان کا طریقہ جنگ یہ تھا کہ روزانہ شہر سے نکل کر لڑتے اور شام کو واپس چلے جاتے۔ ایک روز جب وہ شام کو واپس چلے گئے تو مسلمانوں نے تھوڑی سی فوج اپنی کمین گاہوں میں چھپا دی۔ پھر جیسے ہی صبح کو اہل ماردہ لڑائی کے لیے نکلے اور مقابلہ شروع ہوا، کمین گاہوں سے فوج اچانک نکل کر ٹوٹ پڑی، یہاں تک کہ اہل ماردہ اس ناگہانی حملے کی تاب نہ لاتے ہوئے بری طرح پسپا ہوئے۔ ان کی بہت بڑی تعداد قتل ہو گئی۔ تھوڑے بہت آدمی جو بچ رہے وہ بھاگ کر قلعے میں پہنچ گئے اور قلعے کے دروازے بند کر کے دھرنا دے کر بیٹھ گئے اور اندر ہی اندر لڑنا شروع کر دیا۔ موسیٰ بن نصیر نے قلعے کو توڑنے کے لیے دیابا تیار کروایا اور اس کے آڑ لے کر مجاہدین اسلام فصیل تک پہنچ گئے اور ایک برج کے نیچے فصیل کو توڑنا شروع کیا، لیکن فصیل کچھ اتنی سخت اور پختہ تھی کہ قلعہ توڑنے کے سارے آلات بیکار ہو گئے۔ اس پر قیامت یہ کہ اہل ماردہ نے موقع پا کر مسلمانوں پر اچانک حملہ کر دیا، جس سے بے دھیان مسلمان ان کے حملے کا پورا جواب نہ دے سکے اور ان کی بہت بڑی تعداد شہید ہو گئی۔ بالآخر اہل ماردہ اور مسلمانوں میں صلح ہو گئی اور مصالحت کی روح سے شہر کے باہر کے معرکے میں جتنے اہل ماردہ مارے گئے یا وہ لوگ جو بھاگ گئے تھے، ان سب کا مال و متاع اور شہر کے تمام
کنیسوں کی تمام دولت مسلمانوں کو مل گئی۔ ہر چند اشبیلہ کے لوگ یہ دیکھ کر موسیٰ بن نصیر اہل ماردہ کے معاملے میں مصروف ہے اور شہرت کے انتظامات میں لگا ہوا ہے باغی ہو گئے، اور انہوں نے 80 مسلمانوں کو شہید کر ڈالا۔ مگر موسیٰ بن نصیر نے ان کی سرکوبی کے لیے جوں ہی اپنے بیٹے عبدالعزیز کو روانہ کیا اور اس نے آتے ہی شہر پر دوبارہ قبضہ کر کے قاتلوں اور باغیوں کو موت کی سزا دی، تو سارے اندلس میں مسلمانوں کے جاہ و جلال، روب و داب اور طاقت و قوت کی داغ بیٹھ گئی، اور اہل اندلس نے پھر کبھی ایسی حرکت کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اندلس کی حکومت کے پائے تخت طلیطلہ کے بعد دوسرا اہم صوبہ قرطبہ تھا۔ اس کی مہم میں طارق بن زیاد نے خلیفہ ولید بن عبد الملک کے ایک تجربہ کار غلام مغیث رومی کو بھیجا تھا۔ مغیث نے قرطبہ پہنچ کر اپنی فوج کو ترائی کی جھاڑی میں چھپا دیا اور تجربہ کار لوگوں کو معلومات حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھا دیا۔ وہ لوگ راستے میں ایک چرواہے سے ملے جس کی زبانی انہیں پتہ چلا کہ قرطبہ کے تمام لوگ شہر چھوڑ کر طلیطلہ چلے گئے، صرف چند سپاہی اور ایک صوبے دار یہاں ہے۔ اس کے علاوہ اس نے یہ بھی بتایا کہ قرطبہ کی شہر پناہ بے حد مضبوط ہے۔ ان حالات کا علم ہونے کے بعد اب مجاہدین اسلام رات کی تاریکی میں شہر کی طرف بڑھے۔ قدرت خدا جب وہ دریا کو پار کر کے شہر کی فصیل تک پہنچے تو بارش آ گئی۔ موسم سرد تھا، پھر اس پر ترے یہ کہ بارش ہونے لگی۔ شہر پناہ کے محافظ پہرے چھوڑ کر کونوں خدروں میں جا کر سو گئے۔ مغیث نے بڑے اطمینان و سکون کے ساتھ گھوم پھر کر شہر پناہ دیکھی، مگر اسے کوئی راستہ نہ ملا۔ ابھی وہ کچھ سوچتا ہوا 2 قدم ہی آگے بڑھا تھا کہ اسے اچانک ایک روزن دکھائی دیا، اور اس کے پاس ہی ایک اونچا سا درخت تھا۔ چند مسلمان پگڑیوں کی کمند بنا کر درخت کے سہارے شہر پناہ کے اوپر پہنچ گئے اور نیچے اتر کر پہرے داروں کو قتل کر دیا اور پھاٹک کھول دیے۔ باہر جو لشکر اسلام انتظار میں کھڑا تھا دروازہ کھلتے ہی ریلا کر کے اندر آ گیا اور سیدھا قصر حکومت کی طرف بڑھ گیا۔ یہاں گورنر کے پاس کچھ زیادہ طاقت نہیں تھی، اس لیے وہ مسلمانوں کو اپنی طرف آتے دیکھ کر چپکے سے کھسک گیا اور محل خالی کر کے شہر کے مغربی حصے کے ایک کنیسہ میں پناہ گزین ہو گیا۔ یہ کنیسہ نہایت مستحکم اور سنگین تھا، گویا بجائے خود ایک قلعہ تھا۔ مغیث رومی نے قصر حکومت پر قبضہ کرنے کے بعد کنیسہ کا محاصرہ کر لیا۔ پورے 3 مہینے تک اس پر سختی کی، مگر کامیابی کی کوئی صورت نظر نہ آتی تھی۔ مان سوچتے سوچتے اسے ایک خیال آیا، اور اس نے خیال کے آتے ہی وہ نہر بند کر دی جس کے ذریعے قلعے میں پانی پہنچتا تھا۔ چنانچہ اس کا تیر ٹھیک نشانے پر بیٹھا۔ قلعے کے محصورین پانی کی بندش سے تڑپنے لگے۔ صوبے دار نے یہ صورت جو دیکھی تو پھر یہاں سے بھی خاموشی کے ساتھ کھسک گیا، مگر مغیث رومی کو اس کے نکل بھاگنے کا پتہ چل گیا اور اس نے اس کا پیچھا کیا۔ صوبے دار نے اپنا تعاقب دیکھ کر گھوڑا سر پر ڈال دیا، لیکن ایک نالا پھاندنے میں گھوڑا سخت زخمی ہو کر گر پڑا اور مغیث رومی نے سر پر پہنچ کر اسے گرفتار کر لیا۔ صوبے دار کے پکڑے جانے پر اہل قلعہ نے بھی ہتھیار ڈال دیے اور قرطبہ پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ قرطبہ کی فتح کے بعد مغیث رومی نے اس کے نظم و نسق کو بحال رکھنے کے لیے انتظامات کیے اور یہودیوں کو لا کر یہاں آباد کیا، جن سے عیسائیوں کو سخت دلی دشمنی تھی۔ قرطبہ کے صوبوں میں یہودیوں کی بڑی آبادی تھی۔ مفتوحہ علاقوں میں انہیں لا کر آباد کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر عیسائی مسلمانوں کے خلاف کبھی بغاوت کرنے کی تیاریاں کریں تو ان کے ذریعے سے بروقت اطلاع ملتی رہے، تاکہ باغیوں کی ریشہ دبانیوں کا سد باب ہو سکے۔ قرطبہ کے بعد اندلس کا دوسرا نہایت اہم صوبہ تدمیر تھا، جو اپنے صوبے دار تھیوڈو میر کی نسبت سے تدمیر مشہور تھا۔ تھیوڈو میر اندلس کے تمام بہادروں میں سب سے زیادہ طاقتور اور نامور تھا۔ جب مجاہدین اسلام یہاں پہنچے تو اس نے مسلمانوں کا بڑی جاں بازی کے ساتھ مقابلہ کیا، مگر مغیث رومی کی تلوار خار اشغاف کے سامنے اس کی شجاعت کچھ کام نہ آ سکی۔ بالآخر شکست فاش کھائی اور بچی کچی فوج کو ساتھ لے کر اریلولا کی طرف بھاگ نکلا اور قلعے میں جا کر پناہ گزین ہو گیا۔ مغیث رومی نے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔
قلعے پر محاصرہ کرنے کے بعد پیش آنے والے واقعات و حالات اور اس مہم کے دوران پیش آنے والے دلچسپ واقعات کا ذکر انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیوز میں کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔